اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن لأخيه رواه الإمام أحمد وابن ماجہ رحمهم اللہ تعالی۔ میرے معزز سامعین، آج 7 اپریل 13 شعبان ہے اور کل 8 اپریل بروز بدھ 14 شعبان ہے، اور کل جو آنے والی رات ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور فیغفر لعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ کینہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بہن یا بھائی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اس مرد کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث پاک ہے وہ 17 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہیں احادیث۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی یہ اعلان کرتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر اللہ، کیا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ حل من مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ اور ہمارے سلف صالحین بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرتے تھے، 15 شعبان کی رات میں۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے منقول نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک بھیج سکتے ہیں، اس کے علاوہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور اس رات کو جا کر گزارنا سلف صالحین سے ثابت ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان کبھی بھی مسلمان کو، ایمان والے کو جب بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی نیکی برباد کر دوں۔ یہ بھی چونکہ فضیلت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، تو اس میں بھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کہیں زیادہ ثواب نہ کما لیں، تو اس لیے ان کاموں پر بھی لگا دیا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو آتش بازی پر لگا دی ہے، پٹاخے اور گولیاں اور فائرنگ اور ایسی چیزیں، تو یہ گناہ ہے اور اس سے انسان کا جانی بھی اور مالی بھی نقصان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
اور اسی طرح بعض لوگوں کو حلوہ پکانے پر لگا دیا ہے۔ مسلمان خواتین کو تو یہ چاہیے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں رو رو کے اپنے لیے، سب کے لیے۔ اور شیطان نے ان کو یہ کہا کہ بس جی حلوہ پکائیں، اور حلوہ پکا کے پھر اس کو تقسیم کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، تو وہ اس کو لازم اور ضروری لوگ سمجھنے لگ گئے۔ حالانکہ حلوہ پکانا یہ کوئی کسی حدیث سے، صحابہ کرام سے، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے حلوہ پکایا تو وہ صحیح ہے، اور جو نہ پکایا تو لوگ اس سے کہتے ہیں کتنا کنجوس ہے، اس نے تو حلوہ بھی نہیں پکایا، طرح طرح کے تانے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، جو کرنے کا کام اس رات میں وہ عبادت ہے۔ کیا کام ہے؟ عبادت۔ اور قبرستان جانے کا جہاں تک تعلق ہے اس رات میں، تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک دفعہ شب برات میں قبرستان گئے اور جا کر مردوں کے لیے دعا کی۔ تو ہم بھی اگر زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے تو درست ہے، وہاں جا کر اپنے لیے بھی دعا کریں، مردوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی بخشش کرے۔ لیکن ہر سال جانا اور جانے کو ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو 15 شعبان کا روزہ ہے، تو 15 شعبان کے روزے کے بارے میں الگ سے کوئی حدیث پاک نہیں ہے جس میں خصوصی طور پر 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ذکر کی گئی ہو۔ البتہ اتنی بات ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے جس مسلمان مرد عورت نے ہر مہینے اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا، وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ رمضان شریف کے بعد جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سننا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آنے والی رات شب برات میں 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ عبادت انفرادی طور پر ثابت ہے، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہ پر عبادت کریں، مسجد میں بھی کرنی ہے تو الگ الگ اپنی اپنی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے اجتماع کرنا یا لوگوں کو اکٹھا کر کے بلا کے جمع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔